کہ میاں صاحب ਧਮਾਕੇ کرو نہیں تے لوگ تہاڈا دھماکہ کر دیں گے۔ 6 مہینے تو پتہ نہیں آپ کے پاس ہیں بھی کہ نہیں۔ بجلی چوری کے خلاف اقدامات اور اوور بلنگ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی۔ تو جس کے اندر حرام موجود ہے، دماغ میں بھی، دل میں بھی، نیت میں بھی، اعمال میں بھی، یہ پاکستان کے ایک ایک فرد کی اور پاکستانی سرزمین کے ایک ایک ذرے کی ضرورت ہے۔ کد تو چمبڑے ہو تسی پنجاب نال بھائی، وزیر اعلیٰ رہا، آپ 3 بار وزیر اعظم رہا، پھر آپ کا بیٹا رہا، اب آپ کی بھتیجی ہے، آپ خود دوسری بار وزیر اعظم ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں حسب معمول، رب العالمین بہتر جانتا ہے، کون جانے قبولیت کا لمحہ کب ہے۔ مانگتے رہو، لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کرتوت بھی ٹھیک کرو، چونکہ دعا ہم سمجھتے نہیں دعا کو۔ دعا نام ہے میرٹ کا۔ تو یہ ملک، اس کے جو کرتے دھرتے ہیں، جو حکمران ہیں، پیپل ہو آر کالنگ دا شاٹس، دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب آپ کے اعمال قابل قبول ہوں۔ اچھا خیر، بہرحال کہ وزیر اعظم نے اب یہ مذہقہ خیز بات، بجلی چوری کے خلاف اقدامات اور اوور بلنگ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ وہ کیا حکم دے دیا ہے؟ کد تو چمبڑے ہو تسی پنجاب نال بھائی، وزیر اعلیٰ رہا، آپ 3 بار وزیر اعظم رہا، پھر آپ کا بیٹا رہا، اب آپ کی بھتیجی ہے، آپ خود دوسری بار وزیر اعظم ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ یہ بجلی چوری یا اوور بلنگ یہ پہلی بار ہو رہی ہے؟ اب بھی آپ نے کہا ہے، پہلے بھی کہیں کہا ہوگا، نتیجہ 0 ہے، نتائج دو۔ یہ بات آپ مت کرو، قوم کو کرنے دو کہ جی ہو گیا کنٹرول۔ اگلی بات انہوں نے کی، اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ سمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کیا جائے تاکہ بلنگ کے نظام میں شفافیت لائی جا سکے۔ دیکھیں بات سنیں، انما الاعمال بالنیات، یاد رکھنا۔ کسی بہت ہی بددیانت آدمی کو کسی بادشاہ نے کہا کہ اس کو نا سمندر کے کنارے ڈیوٹی لگاؤ اس کی، اور اس کو لہریں گنا کرے، مطلب یہ اس کو کھڈے لائن لگاؤ۔ اس خبیث نے جہازوں سے بھتا لینا شروع کر دیا کہ تم میری لہریں ڈسٹرب کر رہا ہے، میں تمہارے جہاز کو لگنے نہیں دیتا۔ جہازوں میں قیمتی سامان ہوتا ہے تجارت کا، اس نے وہاں حرام کھانا شروع کر دیا۔ یعنی لہریں، اس نے کہا کہ مجھے تو بادشاہ نے کہا ہے لہریں گننے کا حکم دیا ہے، تو تم تو میری لہریں ڈسٹرب کر رہے ہو، یا تو کوئی نوٹ لاؤ میرا موڈ بنے۔ تو جس کے اندر حرام موجود ہے، دماغ میں بھی، دل میں بھی، نیت میں بھی، اعمال میں بھی، اس کو آپ سمارٹ میٹرز دے لیں یا فلانا کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ یہ جو اربوں کی بجلی چوری ہوتی ہے، کون روکے گا؟ اوقات ان لوگوں کی یہ ہے، ہمارے سویلینز کی، سیاستدانوں کی، ان کو تو گھوس سکول، امتحانی مراکز یہ نہیں ان سے سنبھالے جاتے۔ بات کر رہے ہیں، دیکھ کچھ بھی نہیں نکلنا، مجھے پتا ہے۔ آخری بات جو وزیر اعظم صاحب نے کیا، وہ بل کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا نہیں، یہ جڑے قتل ہو رہا ہے ملک یہ قابل قبول نہیں؟ معصوم کم عمر بچوں بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے قابل قبول ہے؟ قدم قدم پہ جو ملاوٹ ہے، حرام کھایا جاتا ہے ہر دفتر میں، وہ قابل قبول ہے؟ کیا قابل قبول نہیں؟ آپ کے قابل قبول ہونے کو نہ ہونے کو وہ کوئی نہیں پوچھتا، یا تو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ۔ آگے وہ فرماتے ہیں جی اوور بلنگ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کرو، آپ مت بولو، 6 مہینے کر کے دکھاؤ۔ 6 مہینے تو پتہ نہیں آپ کے پاس ہیں بھی کہ نہیں۔ 6 مہینے کے لیے کر کے دکھاؤ، اور اس کے بعد یہ خوشخبری سناؤ کہ اوور بلنگ یہاں سے یہاں آ گئی ہے، اور یہ باقی جو بھی بجلی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، یہ یہاں تھا، یہ یہاں آ گیا، یہ یہاں تھا، یہ یہاں آ گیا۔ اس سے پہلے ہمیں خوشخبریاں، یہ جعلی خوشخبریاں سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، مہربانی کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا، اس نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ، اصل میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ،
کچھ طاقتیں میلی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہو. میں بلاول بھٹو کی ایک ایک پوائنٹ پہ تبصرہ کروں گا. بلاول بھٹو کی یہ بات جزوی طور پہ درست ہے، لیکن اس میں کچھ جھول ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو طاقت پر ہوتا ہے، سپر پاور اس وقت تک تو دنیا میں ایک ہی ہے. چین اس ریس میں شامل ہے. ہم تو کسی باغ کی بولی بھی نہیں ہے، تو ان کو بانی پی ٹی آئی کو بطور بہانہ نہیں، یہ علیحدہ بات ہے. اس کو سیپریٹ کریں. یہ کنفیوز کر رہا ہے یہ نوجوان کہ بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ. نو، بہانہ کمزور آدمی کرتا ہے، ماڑا لجا طاقت پر بہانہ نہیں کرتا، اسے بہانے کی تلاش نہیں ہوتی. اصل میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈے 1 سے نشانہ ہے. سینکشن بھی لگی ہے، پتہ نہیں وہ کیا مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، وہ پتہ نہیں کون سا ایک سینیٹر تھا ان کا، اس میں نے بھی ایک رول پلے کیا تھا. بڑی پرانی بات ہے، سینکشنز وغیرہ یہ وہ کوئی اس طرح کی بات. کچھ طاقتیں میلی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہو. کچھ نہیں، کچھ سے زیادہ طاقتیں. نمبر 1 بدقسمتی ہے، میں کو خوشی سے یہ بات نہیں کر رہا، ہندوستان ایک ہوسٹائل ملک ہے. مل جل کے رہنا چاہیے تھا، بھائی چارہ ہونا چاہیے تھا، آمد و رفت ہونی چاہیے تھی. ہمارے تو دین کی بنیادی فلسفی جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہے، پڑوسی. اور پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے جو میرے ادھر رہتا ہے یا میرے ادھر رہتا ہے، ملک بھی پڑوسی. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ. پرابلم یہ ہے کہ پورا عالم اسلام جنہوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں وہ آئیڈیل مسلمان نہیں بھی تھے، تو بر صغیر پوری دنیا پہ بھاری تھا. جو مغلوں کی حکومت، ان کی اکانومی جو ہے ناقابل یقین تھی. آٹومنس سے یہ تھے وہ تھے. سو بنیادی طور پہ اٹ از ناٹ پاکستان. پاکستان از دا اونلی نیوکلیئر پاور پورے عالم اسلام میں، واحد ایٹمی طاقت ہے. یہ ہے اس کی وجہ. بانی پی ٹی آئی بہانہ، وہ کیا بات ہوئی؟ اور کوئی بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. کبھی وہ یوں اس کا گراف جاتا ہے ایسے سمندر کی دریا کی لہروں کی طرح. کبھی وہ کوششیں عروج کی طرف جاتی ہیں، کبھی نیچے کی طرف جاتی ہیں. یہ رکا کبھی نہیں. اب اگر وہ ننگے ہو کے سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمیں ڈے 1 سے جاننا چاہیے تھا، اور میرا خیال ہے کہ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہو. لیکن یہ صرف پاکستان نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کے لیے دی اونلی کنٹری جس کی فوج دنیا کی رینکنگ میں ریکگنائزڈ ہے، جو ایٹمی طاقت ہے، اس کی ہر قیمت پہ حفاظت کرنے والے لوگ الحمدللہ موجود ہیں. اور یہ جو اگلی بات اس نے کیا کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، قطعاً نہیں. کوئی پاکستانی ایسا نہیں. یہ ایک ایسی بات ہے جو نواز شریف بھی نہیں چاہے گا. اس ملک کی موجودہ جو جعلی قیادت ہے سیاسی، اس کے بدترین دشمن بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان. یہ بات غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے. یہ آپ کیا ہو، یو جسٹ ون آف دا پارٹیز، اور ٹاپ کی پارٹی نہیں رہے آپ، تو وہ آپ کے ہوتے ہوئے فلانا. یہ چھوڑیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں ہوگا. نہیں، اس قوم کے ہوتے ہوئے جو یہ کام کرے گا. دیکھو بات سنو، اصول کی بات ہے. نواز شریف واز کنفیوزڈ. یہ دنیا جانتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، سب کو پتا ہے. نواز شریف ایٹمی دھماکے کرتے وقت ٹوٹلی کنفیوز تھا. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. مجید نظامی مرحوم نوائے وقت کے ایڈیٹر، ان کا یہ جملہ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ میاں صاحب دھماکے کرو، نہیں تو لوگ تہاڈا دھماکہ کر دیں گے. یہ میں اکیلا نہیں، کوئی سیکرٹ نہیں ہے. یہ زبان زد عام ہوا مجید نظامی مرحوم کا یہ جملہ.
میاں صاحب ਧਮਾਕਾ ਕਰੋ ورنہ لوگ تہاڈا ਧਮਾਕਾ کر دیں گے. وہ دھمکی دی باقاعدہ. شیخ رشید سے پتہ کر لے, بے شمار لوگ, یہ چھپ بھی چکا ہے, کئی بار چھپ چکا ہے. سو یہ کریڈٹ لینا. اب جیسے نواز شریف کہتا ہے میں نے بٹن, وہ کی بٹن چھوڑو. کنسیو کرنے والا کوئی ذوالفقار علی بھٹو, اس کی ابتدا, اس کو ٹیک آف سٹیج پہ لے جانے, غلام اسحاق خان, مجھے پسند ہو نہ ہو, پوری جان ماری ہر ایک نے, چونکہ یہ انتہائی نازک معاملہ تھا. تو ایویں میں بٹن دبایا, میں کی بٹن دبایا. ابھی میں جنرل چشتی کا, مرحوم کا انٹرویو, یہ وہ آدمی ہے جس نے وہ کہوٹا جگہ کی سلیکشن کی تھی کہ پلانٹ کہاں لگے گا, یہ وہ سارا پوری بات جنرل چشتی نے ابھی پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ انٹرویو میں بتائی. اس لیے چھوڑو کہ ہمارے ہوتے ہوئے, یہ ٹپکل سٹائل ہے نواز شریف یوں کر دے گا, منہ کر دے گا. نہیں, یہ پاکستان کے ایک ایک فرد کی اور پاکستانی سرزمین کے ایک ایک ذرے کی ضرورت ہے, اور کوئی دنیا کی ٹھیکیداری نہیں. انڈیا بہت ہوسٹائل ملک ہے, وہ ڈے ون سے ہمیں ہضم نہیں کر پایا. کچھ حماقتیں اس میں ہماری اپنی بھی ہیں, سارا کچھ اچھا. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے اس قسم کی کوئی سازش نہیں. جو پہلی بات اس نے کی ہے کہ بہانہ بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ, اصل میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران کا فیکٹر تو بہت بعد میں آیا. پاکستان کی ایٹمی سازش ڈے ون سے ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے. وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے, اور اس کو سنبھالنے والے اس کو سنبھال کے رکھیں گے, اور جس میں سر فہرست پاکستان کی عوام ہے. کوئی آدمی اس کی جرت ہی نہیں کر سکتا. شاید یہ واحد چیز ہے جو امریکہ بھی ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا.